نوجوانوں، آپ حضرات سے خاص طور سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے ذریعے سے کوئی بھی انقلاب آنا آسان ہے۔ بچہ انقلاب نہیں لا سکتا ہے، بوڑھا انقلاب نہیں لا پاتا ہے، جوانوں کی جوانی کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ جوان انقلاب لے آئے گا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس، فرمایا کہ 5 سوالات قیامت کے دن جب تک نہیں ہو جائیں گے، کوئی انسان اپنے پروردگار کے سامنے سے ایک قدم بھی ٹس سے مس نہیں ہو سکے گا۔ آقا نے فرمایا عن عمرہ فیما افنا، یہ بتاؤ کہ زندگی کہاں کہاں گزاری ہے، کہاں لگائی ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کن چیزوں میں آزمائی ہے۔ وعن مالہ من این اکتسبا، اور مال کہاں سے کمایا ہے۔ وفیما انفقا، اور کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔ وماذا عمل فیما علم، اور علم کے اوپر کتنا عمل کیا ہے۔ یہ 5 سوالات ہر آدمی سے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات یاد کر رہے ہوں گے۔ اگر یاد نہیں کرو گے پھر تقریر سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ان 5 سوالوں کو جو آخرت میں پیش آنے والے ہیں اور آؤٹ کر دی اللہ نے 1500 سال پہلے اپنے نبی کی زبانی، ان سوالات کو آؤٹ کر دیا جو سوالات قیامت کے دن سامنے آئیں گے۔ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسا طبقہ نہیں کہ وہ انٹرویو لے اور سوالات کو آؤٹ کر دے۔ کامیابی کا دار و مدار جن سوالات کے جوابات کے اوپر ہوتا ہے، ان کے جوابات کو آؤٹ نہیں کیا جاتا ہے، نہیں بتایا جاتا، نہ سوال پہلے بتائے جاتے ہیں نہ جواب بتایا جاتا ہے۔ سوال عین وقت پر ہوتا ہے تاکہ جواب اب دے اور تمہاری قابلیت کا اب پتہ چلے۔ مگر قربان جائیے رب کی مہربانیوں پر، رب کی عطاؤں پر، رب کی اپنے بندوں کے ساتھ بے پناہ محبتوں کے اوپر۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ اس رب نے اپنے بندوں کو عذاب سے بچانے کے لیے پہلے ہی سوالات اور جوابات آؤٹ کیے ہیں تاکہ لوگ زندگی میں ان سوالوں کے جوابات کو تیار کر کے آئیں اور یہاں آنے کے بعد انہیں مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رب نے اپنے محبوب کے دل میں، اپنے محبوب کے قلب اطہر میں ایک مضمون ڈال دیا۔ آقا نے اپنی زبان مبارک سے اسے الفاظ میں ڈال دیا اور فرما دیا کہ سن لو کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایک قدم بھی نہیں ہٹے گا جب تک 5 سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا۔ پھر دوہراتا ہوں، آپ یاد کرتے جائیے اور دوستوں کو بھی بتائیے اور یاد کرائیے کہ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، یہ بتاؤ زندگی کن چیزوں میں کھپا کے آیا ہے۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، یہ بتاؤ کہ زندگی جوانی کہاں کہاں آزما کے آیا ہے۔ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبا، مال کہاں کہاں سے کما کے آیا ہے۔ وفیما انفقا، چوتھا سوال کہاں کہاں خرچ کر کے آیا ہے۔ پانچواں سوال وماذا عمل فیما علم، اور علم پر تم نے کتنا عمل کیا ہے۔ آپ 5ویں سوال پر کہہ سکتے ہو ہم علم حاصل ہی نہیں کریں گے تاکہ عمل کا سوال ہی پیدا نہ ہو، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ ہر مسلمان پر، ہر مسلمان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تنہا اسے اپنی خبر میں جانا ہے، تنہا اسے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ لہذا علم حاصل کرنا ہر مکلف، ہر سمجھدار، ہر بالغ، ہر مسلمان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم تو صاحب پڑھے ہوئے ہی نہیں، ہم تو قرآن کریم جانتے ہی نہیں، لہذا ہمارا تو وہاں جا کر کے کام چل جائے گا، ہنسیں گے یہ مولوی۔ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی علم دین کو نہیں جانتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ دوہری مار لگے گی۔ پہلی مار تو یوں لگے گی کہ یہ بتاؤ تم نے اس حکم شرعی کے اوپر عمل کیوں
کیوں نہیں کیا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ نے یہ لازم کر دیا تھا کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، اور پھر علم حاصل نہ کرنے کا گناہ ایک، اور علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے جو عمل نہیں ہوا ہے وہ دوسرا گناہ ہے۔ اس لیے نہ اناڑی لوگ یہ نہ کہیں، اور اناڑی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، علم دین سے اناڑی، باقی تو کھلاڑی ہیں، ہم سائنسدان بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، ہم لوگ ڈاکٹر بھی بڑے بڑے، وکیل بھی بڑے، انجینئر بڑے، ہم جج بھی بہت بڑے، وکیل بھی بہت بڑے، پولیس کی ہمارے پاس میں نوکری ہے، ہم ادھیکاری بھی ہیں، تھانے دار بھی ہیں، ہم ڈی ایم بھی ہیں، ہم کلکٹر بھی ہیں، ایس پی ڈی ایس پی، یہ سب دنیا میں انسان ہی تو ہے۔ اگر قرآن کریم کا علم نہیں ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ویران گھر کی طرح ہے جس میں قرآن کریم کا علم نہیں ہے۔ مجھے کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں، مجھے گلا اس بات سے ہے کہ قرآن کا علم نہ ہونے کے بعد پھر آدمی خوش فہمی میں رہے کہ ہم فیملی بہت اوپر ہے، بڑی ڈیولپ ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت اونچا گھرانہ ہے۔ ہمیں گلا اس بات سے ہے کہ اونچے گھرانے کی تعبیر یہ نہیں ہوتی کہ اس میں قرآن کریم بھی پڑھنے والے ہیں، قرآن کریم کا کوئی ذکر نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ گھرانہ بہت اونچا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ شاید میری باتوں کو سمجھ نہیں رہے ہو، میں کس طرف لانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ دنیا میں اگر ساری معلومات انسان کے دل میں ہو اور دماغ میں ہو، قرآن کریم نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے لیے فرمایا ہے کہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے، ویرانے گھر کی طرح ہے جس دل کے اندر قرآن کریم نہیں ہے۔ قرآن آج دیکھیے، آج کے دور میں جب تعلیم کا رونا رویا جاتا ہے، کاش عام مسلمان پڑھے لکھے نہیں رہے، مسلمانوں کی زبوں حالی، مسلمانوں کی پستی کو بلند حالی سے تبدیل کرنا ہے تو انہیں تعلیم پر لانا ہوگا۔ تو جو تعلیم کے اوپر تقریر کرتا ہے اس کے منہ سے عام طور سے قرآن کریم کی تعلیم کا لفظ نہیں نکلتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جب ہم تعلیم کے نام پر لوگوں کو ابھارتے ہیں، اور میں مولویوں کو اس سے مستثنا کرتا ہوں، مولوی کی زبان پر پہلے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اور اس کے پیچھے دوسری تعلیمات ہوتی ہیں۔ کہا پہلے اپنے بچوں کو قرآن کریم سے آراستہ کیجیے، قرآن کریم کی تعلیم کو انہیں دلائیے، اس کے ساتھ ساتھ پھر عصری علوم پر ان کو آگاہ کرائیے، آگے بڑھائیے، اور دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنے کے قابل بنائیے۔ بہترین وکیل، جج اور بہت اچھے ڈاکٹر اور بہت اچھے انجینئر، ان سب چیزوں کی ہمیں ہمہ وقت ضرورت ہے، لیکن قرآن کریم کو چھوڑ کر کے نہیں، قرآن کو ساتھ لے کر کے اگر ہمارا رشتہ قرآن کریم سے ٹوٹتا ہے پھر ہمارے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں تباہ کن ثابت ہوں گی۔ پھر ہمارے لیے قرآن کریم اگر ہم سے چھوٹ گیا اور قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، دور حاضر میں میں آپ کو یاد کروں گا کہ ماضی کے مقابلے میں آج کے دور میں قرآن کریم کو تھامنے کی ہمارے لیے سخت ضرورت ہے، حد سے زیادہ ضرورت ہے۔ دور قیامت کی طرف جا رہا ہے، تباہیوں کی طرف جا رہا ہے، شیطان اپنا ننگا ناچ ناچ رہا ہے، اور بربادیوں کے چاروں طرف اڈے پھیلا دیے گئے ہیں۔ ہر طرف جدھر دیکھو گناہ کرنے آسان ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم نے قرآن کریم پر پہلے سے زیادہ محنت نہیں کی تو یاد رکھنا یہ نسلیں جو ہم سے دور ہو جائیں گی، کل قیامت کے دن یہی ہمارا گریبان پکڑ کر کے کہے گی وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ یہی ہماری طرف سے ہماری شکایتیں کریں گی مولا کریم کے دربار میں۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے میں کسی مفتی کا قول لے کر، میں کسی دارالفتاء کا فتویٰ لے کر، یا میں کسی اخبار کی کٹنگ لے کر آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ رب کے
کہتا ہے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل. یہ بچے جو ہمارے جوان ہونے کے بعد بے راہ روی کا شکار ہو جائیں اور پھر ہم ان کے اوپر توجہ نہ کریں اور یہ سوچیں کہ نہیں یہ تو ملا گیری ہے، ملا گیری میں ملتا کیا ہے، 5-7 ہزار روپے 10,000 روپے ان کی بڑی معراج ہوتی ہے، اور اگر آگے بڑھے گا عصری تعلیم حاصل کرے گا لاکھوں روپے کما سکتا ہے، لاکھوں روپے کما سکتا ہے، ٹھیک ہے آپ کے اعتبار سے کما سکتا ہے، مگر ملا گیری میں کیا ملے گا؟ یہ بھی تو ہم نے اور آپ نے ہی بنایا ہے. اگر مسجد کے امام کی 50,000 تنخواہ ہو، مفت میں تنخواہ بھی ملے، دینداری بھی ملے، مدرسے بھی بڑھ کر کے آباد ہو، بہترین فیملیوں کے بچے بھی ہمیں ملے، لیکن یہ سب کچھ ہم نے ہی کیا ہے، یہ ہماری ہی کرتوت ہے. جب ہم کسی موٹر سائیکل اور بائک خرید لینے والے امام پر شک کی نگاہ ڈالتے ہیں، کہاں سے آیا اس کے پاس پیسہ؟ امام صاحب اور نئی گاڑی، تو اس کا مطلب یہ ہوا امام صاحب پھٹے ہوئے کپڑے، امام صاحب ٹوٹی ہوئی سائیکل، امام صاحب ننگے پیر، امام صاحب بغیر دھلے ہوئے کپڑے. جس امام نے ہماری نمازوں کو 27 درجے بڑھایا ہے، پردھان منتری اگر نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب ایک کا لے گا، مکھیہ منتری اگر نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب ایک کا لے کے جائے گا، مگر یہی امام اگر پیر سے معذور ہے لنگڑا سہی، یہی امام کالا کلوٹا سہی، اور یہی امام کمزور سہی، باریک سا سہی، کچھ بھی سہی، جیسے ہی یہ آپ کو مکھیہ منتری ہو یا کوئی بھی ہو، جیسے ہی یہ مصلی پہ کھڑا ہوگا اور اللہ اکبر کہہ کے نیت بندھوائے گا، رب کی قسم وہی رب اب اس وقت میں کہہ دے گا او میرے بندو میں اس امام کی برکت سے تمہیں 27 گنا ایک نماز کا ثواب دے کر کے بھیج رہا ہوں. اگر یہ سبوحانی آئی ہے یہ ہماری ہی وجہ سے آئی ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا، ہر آدمی سوچتا ہے تنخواہ بڑی ہونی چاہیے، جاب اچھا لگنا چاہیے، بچوں کا گزارا اچھا ہونا چاہیے، 2-3 بچوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، بس پڑھائیں گے لکھائیں گے بڑے آدمی بنا دیں گے. سب اپنے لیے بڑائی پسند کرتے ہیں، بڑے آدمی بننا پسند کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک بہترین مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ. پہلی چیز ہے اس میں ایمان. حدیث پاک کی روح سے پہلی چیز ایمان ثابت ہوتی ہے. ہم اپنی پوری انسانیت کے لیے، یہ سب انسان ہمارے انسان ہونے کے ناطے بھائی ہیں، ہماری پہلی پسند یہ ہے کہ میں اپنے لیے ایمان پہلے پسند کرتا ہوں. میں ساری دنیا کے لیے یہ پسند کروں گا کہ اللہ ساری دنیا کو ایمان کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد اگر میں اپنے لیے سہولت پسند کر رہا ہوں تو میں دوسروں کے لیے بھی یہی سہولت پسند کروں. اللہ سب کو سہولت عطا فرما، سب کے دن اچھے گزرنے والے ہوں. یہ ہمارے لیے وہ جو جلن حسد اس پہ کیوں آ گیا، اس پہ کیوں آ گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے اللہ دیتا ہے اسے کون روکے گا؟ کیا آئے گا کس کے مقدر میں کیا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسے کتنی روزی ملے گی، یہ سب اللہ لکھ دیتا ہے پہلے ہی. ہم نے یار اس کو کہاں سے مل گیا، اس پہ کیوں آ گیا، اسے پلاٹ کیوں مل گیا، اور اس نے مکان اتنا اچھا کیوں بنا لیا، گاڑی کیوں ہو گئی، اس کے بیٹے کا رشتہ کیوں ہو گیا. تو اور کیا اس کے بیٹے کو کوئی کنوارا پھروانا چاہتے ہیں کیا؟ اس کے بیٹے کا رشتہ نہ ہو، میرے بیٹے کا تو رشتہ ہو، اس کے بیٹے کا رشتہ نہ ہو. اور بعض دفعہ تو ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دور سے دور کے اس کا رشتہ نہ ہو، اور بڑی شکایتیں کان میں، پھر کہاں جا رہے ہو کہ صاحب فلاں کے یہاں لڑکا دیکھ رہا تھا. کسے دیکھنے جا رہے ہو؟ نشیڑی. کسے دیکھنے جا رہے ہو؟ جواری، 1 نمبر کا بدماش، اور ابھی 4 مہینے پہلے جیل سے چھٹ کر کے آیا ہے. حالانکہ کوئی ہے اس میں ایسا نہیں، مگر جو آدمی رشتہ کرنے چلتا ہے اسے ذرا بھی کان میں پھونک لگ گئی تو بہت بڑی، پھر اس کے بعد 4 آدمی اس کی تائید کرے جائے مگر نہیں، اس نے تو جو غلط پھونک مار دی نہ ہو گیا کام.
رشتے ناتوں میں بھی بڑی گڑبڑیاں کرتے ہیں ہم۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رشتے ہیں نا، انہیں رحم کہتے ہیں عربی میں۔ جب اللہ نے رشتے پیدا کیے، رشتے داری پیدا کی، جب ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو رشتے ناتے جو ہے نا یہ انہیں بھی پیدا کیا۔ تو رشتے داری نے اللہ سے لپٹ کر کے یوں کہا، مولا کریم تو مجھے دنیا میں بھیجے گا اور وہ مجھے بے دردی سے توڑیں گے، تو پھر تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مجھے توڑے تو اسے اپنے سے توڑ دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے، جو تجھے توڑے گا میں اسے اپنے سے توڑ دوں گا۔ رشتے داریوں میں دراڑ پیدا کرنے والے اچھی طرح سمجھ لے، جو آدمی رشتے ناتے میں دراڑ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے توڑ دے گا، کیونکہ رشتے داری سے اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ خیر میں یاد کر رہا تھا کہ اگر ہمارے بچوں میں بگاڑ آیا، ہم نے اپنی نسلوں کے سدھار کی فکر نہیں کی، تو کل قیامت کے دن یہی بگڑے ہوئے بچے اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے اپنے بڑوں، ذمہ داروں اور ماں باپ اور سرپرستوں کی۔ اور قرآن کریم نے آج ہی ہمیں بتا دیا، 1500 سال ہو گئے، قرآن کریم کی یہ آیت پوری انسانیت کو بار بار جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ اپنی نسلوں کی فکر کر لو، ورنہ یہی تمہاری نسلیں، یہی تمہاری اولاد، یہی تمہارے بیٹے جن کے لیے تم نے سب کچھ قربان کر دیا اور خواب یہ دیکھے کہ میں انہیں بڑا بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، جائیداد لٹائی بیٹے کو بڑا بنانے کے لیے، بیٹے کو آگے بڑھانے کے لیے، وہی بیٹا اگر دینداری اس کے اندر نہیں پیدا ہوئی اور بے دینی میں ہمارا دخل رہا، بے توجہی کا، پھر یاد رکھنا اللہ کے یہاں یہی بچے شکایت کریں گے اور یوں کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے ان بڑوں کی اتباع کی ہے، انہوں نے ہمیں اس طرف دھکیلا ہے، اس لیے ہماری کیا غلطی ہے اس میں؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، گمراہ انہوں نے کیا ہے۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، آخری منٹ فرمائے مولا کریم انہیں 2 گنا عذاب دے۔ کون کہے گا؟ بچے کہیں گے، اولاد کہے گی، کس کے لیے؟ ماں باپ یا ذمہ داروں کے لیے، انہیں ڈبل عذاب دے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر بڑی لعنت ہے، اپنے رحمت سے ان کو دور کر۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی بھی فکر کریں اور اپنی نسلوں کی، اپنی اولاد کی دین پر چلانے کی پہلی فکر کریں، اور یہ فکر قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے آسان ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کو فراموش نہ کریں، عقائد کو مضبوط کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔